اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کی اجازت دے دی یا خریدنے کی اجازت دے دی، بے کی اجازت دی، وکیل بنا دیا، وکیل نے کوئی چیز خریدی اور خیار لے لیا اس میں، جب خیار لے لیا ہے تو وکیل کو حق ہے کہ 3 دن کے اندر اس کو نافذ یا فسخ کرے۔ فسخ کی صورت میں وکیل کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے موکل سے اجازت لے، جس طرح سے میں خرید فروخت کا وکیل بنایا ہے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح وکیل بالبیع کو اپنے موکل سے بے فسخ کرنے کی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ان کو بتانا نہیں، اسی طرح اس مسئلے میں بھی من لہ الخیار کو پر واجب نہیں ہے کہ وہ فریق ثانی کو بتائے جبکہ فسخ کی صورت ہے۔ یہ بات سیدنا امام ابی یوسف علیہ الرحمہ کی تھی۔ اب ان کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل وہ ہے جس کی عبارت ابھی پڑھی گئی، یعنی وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ بِالرَّفْعِ وَلَا يَعْرَانِ الْمُضَرَّ لِأَنَّ عَصَاهُ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْقِيمَةِ بِالْهَلَاكِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ انہو یہ فسخ تصرف فی حق الغیر، خیار شرط لے لینے کی صورت میں جو من لہ الخیار کو اختیار ہے کہ اس بے کو رکھے یا فسخ کرے، تو فسخ کی صورت میں گویا غیر کے حق میں وہ تصرف کر رہا ہے۔ معاملہ تو طے ہو گیا تھا، بے ہو گئی تھی، ایجاب قبول ہو گیا تھا اور اس سے حق غیر متعلق ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد جو من لہ خیار کو جو شریعت نے خیار دیا ہے کہ وہ غور و فکر کر لے، رکھنا چاہتا ہے یا فسخ کرنا چاہتا ہے، اس غور و فکر کی مدت میں اگر وہ فسخ کرتا ہے تو جو دوسرا شخص ہے حق غیر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ وہ فسخ کرنے کی صورت میں گویا تصرف کر رہا ہے حق غیر میں۔ حق غیر کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَقْدُ بِالرَّفْعِ، عقد کو ختم کر کے، عقد کو جب ختم کریں گے تو دوسرا بھی اس سے متاثر ہوگا اور یہ مضرت سے خالی نہیں، وَلَا يَعْرَانِ مُضَرَّةً، اور فسخ کرنا وہ مضرت سے خالی نہیں۔ کیسے مضرت ہے اس میں؟ کیسے نقصان ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے عَصَاهُ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے بے کو مکمل کرنا سمجھ لیا، اگر نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فریق وہ سمجھ لے، ممکن ہے اعتماد کر لے کہ بے ہو گئی ہے، لہذا اس میں وہ تصرف کر لے۔ مثال کے طور پر مشتری من لہ خیار، اور بائع من لہ خیار، اور مشتری نے اس میں مشتری مطمئن ہے، 3 دن تک بائع نے کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے اس کو فسخ کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے مشتری نے اس میں تصرف کر لیا، مثلاً اس کو ہبہ کر دیا کسی کو، یا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، یا اور کچھ کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بے ثابت ہو گئی، کامل ہو گئی، حالانکہ اس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ فسخ من لہ الخیار نے فسخ کی اطلاع ہی نہیں دی، جب نہیں دی تھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بے ثابت مکمل ہو چکی ہے، لہذا انہوں نے تصرف کر لیا۔ فَيَلْزَمَهُ غَرَامَةُ الْقِيمَةِ بِالْهَلَاكِ،
ایسی صورت میں ہلاکت کی صورت میں اسے قیمت دینی پڑے گی، یعنی اس نے تصرف کر لیا، مان لیا جو غلام تھا آزاد کر دیا، اب تو ختم، اب معلوم ہوا کہ اس نے پائے نے یہ خبر دی، ہم نے وہ فروخت نہیں کیا، ہم نے بے فسخ کر دی تھی، حالانکہ وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں بائع مشتری کو جو یہ سمجھتے ہوئے کہ بے ہو گئی تصرف کر لیا تھا، اب تاوان دینا پڑ رہا ہے، اور یہ تاوان دینا ہی نقصان ہے۔ یہ کب تاوان دینے کی صورت پیش آئے گی، اس کو صاحب ہدایہ نے کہا یہ صورت اس سمجھ وقت ہے اذا کان الخیار للبائع، جب خیار بائع کو ہو، اور یا یہ ہوگا کہ لا يطلب لصلاحته مشتريا فيما اذا كان الخيار، کہ مشتری نے جب خیار لیا ہے وہ سامان کا مطالبہ نہ کرے، خیار جب مشتری نے لیا ہے وہ سامان ہی کا مطالبہ نہ کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی اس نے تو وہ خبر نہیں دی ہے تو اس کا مطلب بے ہو گئی، حالانکہ مشتری نے اس کو فسخ کر دیا۔ اب بائع کو فسخ کی خبر نہیں، جب خبر نہیں تو کیسے وہ مطالبہ کریں گے اپنے دیے ہوئے سامان، بائع دیے ہوئے سامان کا مطالبہ یہ سمجھتے ہوئے نہیں کر رہا ہے کہ بے تو ہو گئی ہوگی، مشتری نے خیال لیا، کوئی اطلاع نہیں دی تو اس کا مطلب بے ہو گئی، اس نے کچھ کر لیا ہوگا، اب یہ مطالبہ نہیں کر رہا، حالانکہ بائع کا سامان مشتری کے یہاں موجود ہے۔ یہ بھی ایک ضرر ہے، وَهَذَا نَوْعُ ضَرَرٍ، یہ بھی ایک ضرر ہے، فَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عِلْمِهِ، لہذا فسخ اس کے علم پر موقوف ہے، اس کے علم پر۔ یہ بات ابو حنیفہ نظیر بھی دے رہے ہیں اوپر کے مسئلے میں، جیسے نظیر دی تھی وکیل بالبیع کی، اور یہاں نظیر دے رہے ہیں فصار کعزل الوکیل، یہ ایسی جیسے وکیل کو معزول کرنا، وکیل کو معزول کرنا یہ اس صورت میں جبکہ ایک شخص نے وکیل بالبیع بنایا کسی کو، مثلا کہا کہ یہ لو 50,000 روپے لو، میرے لیے ایک اچھی سی بھینس خرید کے لانا جو دودھ اچھا سا اچھا دے، خوب دودھ دے اور بڑھیا دودھ ہو، گجراتی بھینس لانا، وکیل بنا دیا، پیسے بھی دے دیے، وہ چلے گئے۔ اب وہ انہوں نے راستے میں خرید فروخت کر بجائے کے بازار تک پہنچتے، راستے ہی میں تھے کہ اس کے موکل نے، جنہوں نے وکیل بالبیع بنایا تھا، ان کو معزول کر دیا اور معزولی کی اطلاع نہیں دی، وکیل چلے گئے بازار میں، وہاں جا کر اس نے خرید فروخت کر لی اور وہ بھینس لے کر آ گئے۔ اب جناب موکل صاحب کہہ رہے ارے میں نے تو تم کو معزول کر دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، میں نے خرید لی۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ ایک ضرر ہے، جب ضرر ہے تو معزول کرنے کی صورت میں موکل کے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنے وکیل کو بتا دے کہ اس نے معزول کر دیا، جب یہ خبر ہوگی ان کو تب پھر وہ تصرف نہیں کریں گے، اور اگر معزولی کی خبر نہیں ہوگی تو وہ تصرف کر لیں گے۔ لہذا فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وکیل بالبیع کو موکل معزول کرتا ہے تو معزولی کی خبر اس کو دینا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کے نبھانے کو آگے نہ بڑھائے، وہیں سے رک جائے، ورنہ یہاں ضرر واقع ہوگا اور دھوکہ ہو جائے گا، موکل کو نقصان ہوگا۔ بس اسی طرح جب من لہ الخیار نے خیار شرط لے لیا ہے اور بیع کو فسخ کرنا چاہ رہا ہے، تو فسخ کی صورت میں من لہ الخیار کو پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فریق ثانی کو بتا دے کہ میں نے اس بیع کو فسخ کر دیا ہے،
تاکہ فریق ثانی اگر بائع ہے تو اپنا سامان لے جائے اور اگر مشتری ہے تو اس میں تصرف نہ کرے۔ آگے دیکھیں بخلاف اجازت، برخلاف اجازت کی صورت میں اگر من لہ الخیار نے بیع کو نافذ کر دیا اور وہاں اگر اس نے تصرف بھی کر لیا تو تصرف اپنے حق میں اس نے کیا ہے، لا الزام فی، اس میں کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر من لہ الخیار نے نافذ کر دیا بیع اور مبیع پر کوئی تصرف کر لیا تو اپنی چیز میں اس نے تصرف کیا تو وہاں پر کوئی تاوان لازم نہیں ہوگا یا وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی چیز تھی، انہوں نے جو سمجھا تصرف کیا۔ اب ایک بات یہاں صاحب ہدایہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بڑے بیرسٹر ہیں، انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کا جواب دیا۔ اوپر جو یہ بات کہی امام ابو یوسف نے من لہ الخیار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فریق ثانی کو فرق بتائے کہ میں نے بیع کو نافذ کر دی، اسی طرح فسخ کی صورت میں من لہ الخیار پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ اس نے بیع کو فسخ کر دیا، اور دلیل یہ تھی کہ وہ تو مسلط ہے، یعنی من لہ الخیار کو تو یہ سپردگی دے دی گئی کہ تم چاہے رکھو یا نہ رکھو، یہ تسلیط یعنی مسلط کر دینا، اختیارات کو سپرد کر دینا فریق ثانی کی طرف سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فریق جو چاہے وہ کرے، من لہ الخیار جس طرح کا تصرف چاہے وہ کرے، چاہے اجازت والی کرے یا فسخ والا تصرف کرے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ وَلَا نَقُولُ أَنَّهُ مُسَلَّةٌ، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ مسلط ہے، ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ من لہ الخیار فریق ثانی نے جو چاہو کرو، اپنا بھی اختیار دے دیا، ایسا نہیں، ہم اس کو نہیں۔ وَكَيْفَ، کیسے اس کو مانا جا سکتا، یقال ذلك، کیسے یہ کہا جا سکتا، وَصَاحِبُهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ، اس لیے کہ ایک فریق جس نے کہ فسخ کا اختیار نہیں لیا ہے وہ فسخ کرنے پر مالک ہی نہیں ہے، وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ الْمُسَلِّطُ، مسلط جس چیز کا مالک نہیں اس کا وہ دوسرے کو مسلط بنا نہیں سکتا۔ اصولی بات ہے کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے وہ اس چیز کو دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا۔ مسلط جب خود نہیں تسلیط کا مالک ہے تو وہ کیسے دوسرے کو مسلط کر دے گا اور پورے اختیارات سپرد کر دے گا۔ یہ بات صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف کے رد میں کہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے مسلط کہ من لہ الخیار فسخ پر مسلط ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ، اور یہ کیسے مان لیا جائے، وَصَاحِبُهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ، اس لیے کہ ان کے فریق تو مالک نہیں ہے فسخ کرنے کے، وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ الْمُسَلِّطُ، مسلط جس چیز کا مالک نہ ہو اس میں تسلیط نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ فَسْخ فِي حَالِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ، اب یہاں ایک بات الگ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر فسخ اس حالت میں ہو جبکہ فریق ثانی موجود نہ ہو، وَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ، لیکن اس کو خبر پہنچ گئی کہ ہمارے فریق نے اس بیع کو فسخ کر دیا، تب فسخ مکمل ہو جائے گا، لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، کیونکہ ان کو خبر پہنچ گئی ہے۔ من لہ الخیار نے فسخ کر دیا، اپنے فریق کو تو خبر نہیں دی ان کو، لیکن ان کے فریق کو کسی دوسرے ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے جیسے خریدار نے جو من لہ الخیار بھی ہے بیع کو فسخ کر دیا ہے، اس کی خبر اگر ان کو ہو گئی تو پھر فسخ مکمل ہو جائے گا۔ مقصود ہے علم کا ہو جانا، فسخ کی خبر کا ہو جانا، لحصول العلم بھی،
فسق کا علم ہو جانا مقصود ہے اور وہ دوسرے ذرائع سے اس کو ہو گیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ خبر مدت خیار ہے، ولو بلغه بعد مضی المدت، اور لیکن اگر یہ خبر یہی ان کو فریق ثانی کو یہ خبر فسق کی خبر ملی لیکن مدت گزر جانے کے بعد 3 دن گزر جانے کے بعد اب کیا ہونا چاہیے؟ کہ کمل عقد بمضی المدت قبل الفسق، فسق سے قبل ہی مدت گزر گئی لہذا عقد تام ہو گیا، مکمل، اب وہ عقد فسق نہیں ہو سکے گا کیونکہ مدت گزر گئی، خبر نہیں پہنچی۔ زید اور حامد نے خرید فروخت کا معاملہ کیا، حامد نے خیار لے لیا تھا، خیار شرط، اور اس نے 3 دن کے اندر فسخ تو کر دیا لیکن اطلاع نہیں دی اپنے ساتھی حامد کو، اور حامد کو دوسرے ذرائع سے خبر ہوئی لیکن 3 دن گزرنے کے بعد 4تھے دن ہوئی، تو کیا وہ یہ خبر معتبر ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ مدت گزر جانے کے بعد اس خبر کا اعتبار نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا تو لا محالہ عقد کامل سمجھا جائے گا، مشتری کے ذمہ ثمن واجب ہے اور بائع کے ذمہ مبیع کو سقوط کرنے کی ذمہ داری۔ یہ تفصیل تھی اس مسئلے میں۔ اب اس مسئلے کو آپ لے لیں گے، آج کے دور میں اگر آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں اور کوئی معاملہ کریں تو یہاں بھی آپشن ملتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لینا ہے تو اتنی مدت میں بتائیں۔ مثلا زمین آپ نے خریدی، پلاٹنگ سے ایک لے لیا پلاٹ والے سے، اور اس میں ایگریمنٹ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے اندر پیسے دے دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو یہ بینامہ آپ کا فسخ سمجھا جائے گا۔ آپ کو نہیں لینا تھا، آپ نے نہیں لیا، معاملہ فسخ کر گیا، لیکن اطلاع ہی نہیں کی، مہینہ گزر گیا، ایگریمنٹ کے کاغذ پڑے رہ گئے، تو شرعی نقطہ نظر سے جب یہ مدت گزر گئی تو معاملہ طے ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو لیا نہیں، ہم ارادہ نہیں رکھتے ہیں، مدت گزر جانے کے بعد یہ کہنے کا حق نہیں، بلکہ مشتری پر واجب ہوگا کہ آپ سمن دیجئے، آپ پر واجب۔ معاملات اس طرح کے بہت آتے ہیں، اس میں بیانہ کی بات بھی آتی ہے اور بھی مسائل ہیں۔ بس اب آگے کی طرف بڑھیے، آگے کا مسئلہ ہے وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ خِيَارٌ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ۔ اگر من لَهُ خِيَارٌ، جس نے بیع کے اندر خیار شرط لیا تھا، حاصل کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اسی مدت میں، آج بات ہوئی تھی، طے ہوئی تھی کہ فلاں مکان لیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لے لیں گے، ہمیں 3 دن کا اختیار ہے۔ اب وہ بات طے ہو گئی، رات ان کو اس معاملے گھر آئے، مشورے کرنا تھا، بچوں سے بھی مشورے نہیں ہو پائے تھے، ان کی طبیعت ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ تو من لہ الخیار نے جو خیار لیا تھا، آیا وہ خیار ورثہ کے طرف منتقل ہوگا یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ان کے املاک چاہے وہ املاک منقولہ ہو یا غیر منقولہ، وہ سب تو مال متروکہ ہو، وہ وراثت میں وہ چیز جائے گی، لیکن سوال یہ ہوتا ہے جس مکان کے خریدی کی بات چلی تھی اور اس میں اس نے خیار لیا تھا اور ایسی مدت خیار ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ خیار کیا ورثہ کو حاصل ہوگا یا نہیں، یا معاملہ وہیں ختم ہو جائے؟ اس بارے میں فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب من لہ الخیار کا انتقال ہو جائے تو خیار شرط بھی باطل ہو جائے گا، خیار شرط ورثہ میں منتقل نہیں ہو۔ یہ عبارت ہے من مات
اذا مات من له الخيار، من له الخيار کا جب انتقال ہو جائے بطل خیار، اس کا خیار باطل ہو جائے گا، ولم ينتقل الى ورثته، اور یہ خیار ورثہ کی طرف منتقل نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یورث عنہ، وراثت اس پر چلے گی، یعنی خیار شرط منتقل ہو کر ورثہ کو ملے گا، ورثہ چاہے اس مدت میں کہ اس عقد بیع کو رکھے یا فسخ کر دے، یہ خیار ملے گا اس کو۔ یہ بات امام ابو شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور کوفہ کے مکتب فقہ کے لوگوں نے تو یہ کہا کہ خیارات کے سلسلے میں وراثت نہیں چلے گی، وراثت چلے گی اموال کے سلسلے۔ اب یہاں امام شافعی کی دلیل آ رہی ہے، امام شافعی کی دلیل یہ کرنا حق لازم، عقد بیع ہو جانے کے بعد، ایجاب قبول ہو جانے کے بعد فریقین میں سے کسی نے بھی جب خیار لے لیا تو یہ ایک ایسا حق ہے جو لازم ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے بیع میں، فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، لہذا اس میں وراثت جاری ہو کا خیار العیب والتعین، جیسے کہ خیار عیب اور خیار تعین میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسئلے کو پہلے ہی یہاں بیان کر رہے ہیں، کہ اگر کسی شخص نے مان لیا اسی نے مکان خریدا تھا اور اس نے دیکھا نہیں تھا یا دیکھ لیا ٹھیک سے نہیں دیکھا، اب وہ خرید کر اس نے پیسے تو دے دیے، اب مکان پر قبضہ نہیں کیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وارثین جب گئے قبضہ کرنے کے لیے دیکھا کہ مکان میں بہت سی خرابیاں عیب ہیں، جس طرح بتایا تھا وہ اس طرح نہیں ہے، چھت ٹپک رہی ہے، دیوار گرنے کے قریب ہے، کمرے تنگ ہیں، کچن میں تو کوئی انتظام نہیں، حالانکہ وہ انہوں نے جس طرح کا کنسٹرکشن کی تفصیل انہوں نے بتائی تھی وہ تفصیل پائی نہیں جا رہی، اس وجہ سے خیار عیب ملے گا یا نہیں، تو سب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ سب مل کر کہتے ہیں کہ ورثہ کو خیار عیب ملے گا۔ اسی طرح اگر مان لیا جائے کسی شخص کے پاس کئی مکان تھے، ایک طرح کا تھا کالونی بنائی تھی، بچے ہوئے مکان 3-4 تھے، ان میں سے ایک خرید لیا، بائع نے اختیار دیا تھا کہ آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں، مشتری نے خرید لیا اور مشتری کا انتقال ہو گیا، ان کے ورثہ گئے قبضہ کرنے کے لیے، اب وہاں کئی ہے تو کیا ان کو خیار تعین ملے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان میں سے جو چاہوں گا میں لوں گا، اور انتقال ہو گیا، ان کے وارثین پہنچے ہیں تو یہ خیار تعین وارثین کو ملے گا یا نہیں؟ اس پر جمیع فقہا کہتے ہیں کہ خیار تعین ملے گا۔ جب خیار تعین بھی ملے گا اور خیار عیب بھی ملے گا تو خیار شرط کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بات امام شافعی علیہ الرحمہ پر، وہ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک من لہ الخیار کا اگر مدت خیار میں انتقال ہو جاتا ہے تو من لہ الخیار کے وارثین کو خیار شرط ملے گا، وہ منتقل ہو کر اصل عاقد سے منتقل ہو کر من لہ الخیار سے منتقل ہو کر ان کے ورثہ کی طرف یہ خیار شرط چلا جائے۔ یہ نقطہ نظر ہے ہمارے امام سیدنا امام شافعی علیہ السلام، لیکن ہمارے امام اعظم اور ان کے اصحاب کا کیا نقطہ نظر ہے؟ صاحب ہدایت ہے وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مِشْيَةً وَإِرَادَةً وَلَا يَتَصَوَّرُ انتقاله وَالْإِرْثُ فِي مَا يُقْبَلُ الْانتقال،
بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث فأما نفس الخيار لا يورث۔ احناف نے فقہائے احناف نے اس مسئلے میں بیع سے ہٹ کر، معاملے عقد سے ہٹ کر ملکیت کے مسئلے پر بنیادی غور و فکر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملکیت کب ایک کی دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بات کی طرف، جب کوئی شے مملوک بن جائے جس میں ملکیت ہو سکتی ہے، اس شے کا ایک کی ملکیت سے دوسری کی طرف تملیغ انتقال ہو سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ کتاب ہے، کوئی ہبہ کر دے دوسرے کو تو دوسرے کی طرف یہ کتاب منتقل ہو جائے۔ مکان ہے، کسی کا انتقال ہوا، وارثین کی ملکیت میں وہ چیز منتقل ہو جائے۔ لیکن املاک سے، ملک سے ہٹ کر ایک چیز ہے خیارات، حقوق، جن کو حقوق کہتے ہیں۔ یہ خیارات اور حقوق کوئی معین اور مشخص چیز نہیں ہے کہ اس کو ملک تصور کیا جائے۔ یہ کوئی مشاہد چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر اس کی ملکیت کا تصور کرے۔ یہ بات اگر ذہن میں نہیں آ رہی تو مثلا اگر آپ کے کوئی معزز استاذ ہیں تو یقیناً استاذ کو حق حاصل ہے کہ آپ سے کو حکم دے کہ بیٹے ایک گلاس پانی لے آؤ، تو آپ دوڑ کر پانی لائیں، ان کو یہ حق حاصل ہے استاد ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے باپ ہیں، باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ، یہ کام کر کے لاؤ۔ بیٹا پر یہ لازم ہے کہ وہ جائے کر کے لائے۔ یہ حق حاصل ہے باپ کو اپنے بیٹے پر، استاد کو اپنے شاگرد پر، باپ کو اپنے بیٹے پر بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں تو حکم دیں ان کو کریں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کے دوسرے وارثین ہیں، کیا ان وارثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ آرڈر کریں؟ استاد کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کا حق استادی جو ایک شاگرد پر تھا یہ منتقل ہو کر استاد زادے کے پاس چلا جائے؟ کیا ایسا ہے شریعت اسلامی میں؟ تو ظاہر بات ہے یہ نہیں ہے۔ تو حقوق کی منتقلی احناف کے نقطہ نظر سے نہیں ہوتی، ملکیت کی منتقلی تو ہوتی ہے۔ وہ شے جو ملک بن جائے، وہ شے جو مشاہدے معین ہو، اس کی تو منتقلی ہوگی، لیکن جو شے معین نہ ہو وہ خیارات منتقل نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اب یہ کتاب ہے یا مکان ہے، یہ ایک شے ہے، معین ہے، مشخص ہے، ہم اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے، ایک شے ہے، اس کی خرید فروخت ہوگی تو ان کی منتقلی بھی ہوگی۔ لیکن جو چیز معین اور مشخص نہیں ہے اور وہ قابل قیمت نہیں بلکہ محض اختیار ہے، ایک ذہنی اور فکری یا قلبی اتھارٹی حاصل ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی منتقلی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی ایک مال ہے؟ کیا اس کو ایک وارثین کی طرح منتقل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں شریعت اسلامی کا نقطہ نظر، احناف کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہ شے مملوک نہیں ہے، اور جب مملوک نہیں ہے تو ان کی منتقلی بھی نہیں ہوگی۔ بات پتہ نہیں
آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، دکتور مصطفیٰ احمد سرکار کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المدخل الفقہی العام، دکتور مصطفیٰ احمد سرکار مصر کے بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ وہ ان کی ایک کتاب ہے المدخل الفقہی العام، انہوں نے پہلی جلد میں نظریۃ الملکیہ کے عنوان سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نظریۃ الملکیہ، ملکیت کا نقطہ نظر، اس پر انہوں نے گفتگو کی۔ آج کے دور میں جو نئے مسائل آ رہے ہیں، کاروبار کا جو نیا انداز ہوا ہے، اور خاص طور پر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کے ذریعے سے خرید فروخت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں نظریۃ الملکیہ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آج کے نئے مسائل جو مالیات کے سلسلے میں آ رہے ہیں، فائنانس کی دنیا جو بہت وسیع ہو گئی ہے، اور کاروباری دنیا جو نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے پھیلتی جا رہی ہے، اس میں آپ شرعی نقطہ نظر سے رہنمائی نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ ان محققین کی کتابوں پر نظر نہ آئیں۔ اسی لیے نظریۃ الملکیہ کو سمجھنے کے لیے سر دست کم از کم آپ دکتور مصطفیٰ احمد زرقا کی کتاب المدخل الفقہی العام کا مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ نظریہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ امام صاحب نے صدیوں پہلے جو بات کہی تھی کہ جو خیارات اور حقوق ہوتے ہیں ان کی حیثیت ملکیت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک حق ہوتا ہے۔ ایک انسان کو ایسی حقوق ہے جیسے ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو اپنے چھوٹوں اور خردوں پر حق حاصل ہوتا ہے، اس طرح کے حقوق ہیں۔ یا جیسے بچوں کا حق باپ پر ہوتا ہے کہ شفقت پدری کریں، وہ ایک حق ہوتا ہے، اس کی خرید فروخت نہیں ہوتی، بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب یہ چیز آپ سمجھیں گے، جب بیچ نہیں سکتے، خرید فروخت نہیں کر سکتے، تو وہ چیز وراثت میں منتقل بھی نہیں ہوگی۔ اتنی سی گفتگو اگر آپ نے یاد رکھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے اور پھر وہاں آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور سارے پتھیاں سلجھتی چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے بات وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ، ہماری دلیل یہ کہ خیار ہے إِلَّا مِشْيَةً وَإِرَادَةً۔ کیا صاحب ہدایہ نے جملہ استعمال کیا کہ خیار صرف ارادے کا نام، مشیت کا نام، ان الخیار لیس الا مشیۃ و ارادۃ، خیار صرف ارادے کا نام ہے، ولا یتصور انتقالہ، ظاہری طور پر محسوس طریقے پر ان کے منتقل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، والارث فیما یقبل الانتقال، حالانکہ وراثت تو ایسی چیز ہے جن کے منتقل ہونے کا احساس ہو اور موجود ہو، دیکھا جا سکے کہ فلاں چیز منتقل ہو کر فلاں کے پاس چلی، وراثت تو اس کا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ من لہ الخیار نے جو خیار لیا تھا، یہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو وہ خیار وارثین کی طرف منتقل نہیں ہوگا، بلکہ وہ باطل ہو جائے گا اور بے لازم ہو جائے گی۔ برخلاف خیار ہے، گھنٹی ادھر بجا رہے ہیں۔ ہاں گرل اسے لڑا کا پتہ نہیں کہ وہ بار بار کمال سا کرا تھا۔ کوئی شیئر کرا ہاں کیا ارادہ ہے؟
सवालात हैं ज़हन में, कुछ हैं तो बताओ। टाइपिंग सीखने हो तो मजे में आ रहा है। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो अपना नहीं सवाल वाला निकाल निकाल के थोड़ी है।